نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمی حلقہ کے ساتھ ایک مختصر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کس بات نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ جل شانہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہم پر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بدگمانی کی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو قسم نہیں دی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ابھی آئے تھے اور یہ خبر سنا گئے کہ اللہ جل شانہ تم لوگوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فائدہ میں شیخ صاحب لکھتے ہیں، یعنی میں نے جو قسم دے کر پوچھا، اس سے مقصود اہتمام اور تاکید تھی کہ ممکن ہے کوئی اور خاص بات بھی اس کے علاوہ ہو اور وہ بات اللہ جل شانہ کا فخر کا سبب ہو۔ اب معلوم ہو گیا کہ صرف یہ تذکرہ ہی سبب فخر ہے۔ کس قدر خوش قسمت تھے وہ لوگ جن کی عبادتیں مقبول تھیں اور ان کی حمد و ثنا پر حق تعالی جل شانہ کے فخر کی خوشخبری ان کو نبی علیہ السلام کی زبان سے دنیا ہی میں معلوم ہو جاتی تھی۔ اور کیوں نہ ہوتا کہ ان حضرات کے کارنامے اسی کے مستحق تھے۔ ان کے کارناموں کا مختصر تذکرہ میں نے اپنے رسالہ حکایات صحابہ میں بھی نمونے کے طور پر لکھ چکا ہوں۔ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے میرے بندو اپنے دلوں کو اطمینان پہنچاؤ میرے ذکر کی بدولت، اور بے شک میں نے تمہارے قلوب کا اطمینان جو ہے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ دوستو، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اور جب یہ بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے، دل سے، پیار سے، محبت سے، فکر سے، جتنا بھی یاد کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائکوں پہ فخر کرتے ہیں۔ اور یہ تو حضرات صحابہ کرام کی جماعت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگانی میں ان کو بشارت دی کہ آپ کے اس عمل کی بدولت اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائکوں پہ فخر کر رہے ہیں، پراؤڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیں میرے ان بندوں کو جو میرے ذکر میں مدہوش ہیں، میرے ذکر میں مصروف ہیں، میری بندگی کر رہے ہیں اور میری بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مبارک کی بڑائی کیوں نہ ہو، وہ اعلیٰ صفات کا مالک ہے، حقیقی ذات ہے، حقیقی صفات کا مالک ہے، اس کی ذات حقیقی ذات ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی اس کائنات کا خالق نہیں ہے۔ حاکمیت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ دن رات ہم بھی حضرات صحابہ کرام کی طرح ان کے نقش قدم پر زندگی گزار کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جائیں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ تو اب تک اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں، جزاکم اللہ خیر۔